عشق میگه عباس تو میخوای آب بنوشی ولی علی اصغر تو گهواره بال و پر بزنه. آبا رو روی آب ریخت. آپ یہ بتاؤ کہ امام حسین کو یزید سے کیوں نفرت؟ کیونکہ اس وقت تک یزید نے یہ کام تو نہیں کیا تھا. یزید نے اس وقت آل رسول کو قتل نہیں کیا تھا جب امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف قیام کیا. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی دلیل کچھ اور تھی، آپ کی دلیل کچھ اور ہے. آپ جس دلیل سے یزید کے دشمن ہو وہ ایک ہی یزید ہے، معاویہ کا بیٹا. لیکن امام حسین جس دلیل سے یزید کے دشمن ہیں وہ ہر دور کے یزید کے لیے مقابلے میں. امام حسین کو کیا اعتراض تھا یزید پر؟ یہ نہیں تھا کہ آل رسول کیوں مارے، چونکہ ابھی نہیں مارے تھے اس نے، یہ تو بعد میں جرم کیا. وہاں پر اس کا جرم امام نے بتایا کہ یہ فاسق ہے، یہ فاسد ہے، یہ شراب خار ہے، مولن بالفسق ہے. یہ کسی لحاظ سے امت مسلمہ کا سربراہ نہیں بن سکتا. اگر ہم چشم پوشی بھی کریں تو بھی یہ حقدار نہیں ہے اس کا. یہ چپ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر، یہاں ہر صورت میں بولنا ہے. 61 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 30 سال کے بعد ہونے والا سانحہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا المناک حادثہ ہے جسے امت مسلمہ آج تک نہیں بھلا پائی، کیونکہ اس حادثہ نے امت کو 2 بڑے ٹکڑوں سنی اور شیعہ کے اندر تقسیم کر دیا، اور یہ دراڑ آج تک جاری ہے. تاریخ میں ویسے تو بڑے بڑے واقعات اور حادثات ہو چکے ہیں، لیکن وقت ان کے لیے ایک مرہم کا کام کرتا ہے اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھلا دیا جاتا ہے. مگر سانحہ کربلا کی یاد ہر سال محرم کے اندر ایسے تازہ ہو جاتی ہے جیسے یہ کل ہی کا واقعہ ہو، جب نواسہ رسول اور ان کے ساتھ موجود گھر والوں اور جانثاروں کو کربلا کے میدان کے اندر پیاسا دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا گیا. لیکن امام حسین نہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے سے باز آئے اور نہ اس کی بیعت کی، اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام اور دین کی خاطر ظالم بادشاہ کے سامنے سر کٹوا لینا لیکن کفر کا ساتھ مت دینا. مگر افسوس کہ اسی حسین کو جو کہ بہادری، ہمت اور استقامت کی علامتیں، اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے کر گئے تھے کہ وقت کے یزید کے آگے کھڑے ہو جانا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. آج 1400 سال کے بعد اسی حسین کو ایک مظلوم شخصیت کے طور پر پیش کر کے اس کی تعلیمات کا، اس کے پیغام کا وہ مذاق بنایا جا رہا ہے جو کہ شاید غیر مسلم بھی نہ اڑا سکتے. امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے ہر قسم کی بدعات اور ہندوؤں جیسی مشرکانہ رسمیں ان سے منسوب کی جا رہی ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کے برعکس اسلام تو پوری دنیا کے اندر اسی طرح کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوا تھا. غم حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ماتم حسین، خود کو چھریاں چاقو مار کر زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، ہندوؤں کی طرح تعزیہ نکالنا، ڈی جے کی طرح کنسرٹ بنا کر ماتم پر ناچنا، ڈھول تماشے لگانا، کوئلوں پر نماز پڑھنا، گھوڑوں کو سجا کر بازاروں کے اندر گھمانا، ان کا جھوٹا کھانا، طرح طرح سے واقعہ کربلا کی نقل بنا کر لوگوں کو یہ بتانا کہ ہمیں غم حسین ہے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یا پھر ان کے کسی صحابی کی، یا پھر خود ان کے اہل بیت کی؟ امام زین العابدین جنہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہے. اس کا مطلب کہ 40 مرتبہ آپ کی زندگی کے اندر 10 محرم کا دن آیا، اور امام زین العابدین جو کہ امام حسین علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کو جلوس یا پھر گھوڑا نکالا تھا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کو ماتم یا پھر نوحہ کیا تھا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کو اپنے آپ کو چھریاں یا پھر سنگلیاں ماری تھی، یا پھر کوئی سبیلیں لگائی تھی؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی شام غریباں یا پھر نظر حسین یا پھر نیاز حسین پکائی تھی؟ اگر امام زین العابدین نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا تو میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو لوگ محرم کے اندر ایسا کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کس کے طریقے پر چل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو امام حسین علیہ السلام کا غم امام زین العابدین سے بھی زیادہ ہے؟
آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ غیر مسلم جب اس طرح کے اسلام کو دیکھیں گے تو کیا اس سے متاثر ہوں گے یا پھر ہنس کر اس کا مذاق اڑائیں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کو ٹیبو کے طور پر دیکھتے ہیں جو کہ دنیا کے ہر ایک مذہب کے اندر ایک جیسی صورتوں کے اندر موجود ہے، جس کے اندر لوگ مختلف قسم کے ہتھیاروں سے خود کو زخمی کر کے اسے اپنے بھگوانوں کی خوشی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک ہندو شخص کا اپنے بھگوان کے لیے ماتم ہے جو کہ بالکل باقی مذہبی ٹیبوز کی طرح ہیں۔ ایک اہل تشیع عالم بننے کے لیے 15 سے 20 سال کی پڑھائی کی جاتی ہے، جبکہ سنی عالم 10 سے 15 سال کے اندر تیار ہوتا ہے۔ یعنی صحیح معنوں کے اندر ایک شیعہ عالم اسلامی تاریخ اور قرآن کا کمپیریٹیولی زیادہ علم رکھتا ہے، لیکن جب سے اہل تشیع کی عوام نے ذاکروں سے کربلا اور حسینیت کو سیکھنا شروع کیا ہے، تب سے یہ بدعات ہر سال شیعہ مسلک کے اندر مسلسل داخل ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو اسلام سے دور اور کافروں کی رسموں کے قریب لے جا رہی ہیں۔ کئی معتبر شیعہ عالم مثال کے طور پر علامہ جواد حسین نقوی خود اس ماتم اور ان بدعات کے خلاف ہیں اور اس کو جائز نہیں سمجھتے بلکہ اسے جہالت کہتے ہیں۔ وہ تو اس حد تک کہتے ہیں کہ یہ جہالت آج اس قدر بڑھ چکی ہے کہ شیعہ ذاکروں کو آج قرآن کا ایک صفحہ تک پڑھنے کا کہہ دیں تو وہ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے ذاکرین خطبہ ہمارے شیعوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی مجلس پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے سامنے قرآن رکھو، کھول کے دو اور انہیں کہو کہ اپنی مرضی سے کوئی صفحہ پڑھ کے سناؤ۔ اگر قرآن دیکھ کے پڑھ لیا انہوں نے تو سمجھو اس کو کچھ آتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ جب ایسے ذاکرین اہل تشیع کی عوام کو دین سکھائیں گے تو ان لوگوں کی جہالت کا کیا عالم ہوگا؟ ایران میں اہل تشیع کے سب سے بڑے سپریم کمانڈر آیت اللہ خمینی کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ ماتم چاہے کسی بھی صورت کے اندر ہو، خود کو نقصان پہنچانا اور فرقہ واریت کو ہوا دینا یہ دونوں کام حرام ہیں۔ لیکن شیعہ ذاکرین جو کہ کاروباری لوگ ہیں، پیسے لے کر مجلسیں پڑھنے آیا کرتے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ غزوہ احد سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو بنو عبد الشہل کی کچھ عورتوں کو اپنے شہداء پر روتا ہوا پایا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں؟ یہ سن کر انصار کی کچھ عورتیں آئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونا شروع کر دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھے تو ان کو دیکھا تو منع فرمایا اور فرمایا کہ آج کے بعد کسی مردے پر کوئی نہ روئے، کیونکہ اسی وقت اللہ نے میت کے لیے رونے اور نوحہ کرنے سے منع کرنے کا حکم جاری کیا تھا اور اس کو حرام کر دیا، جو کہ کچھ ہی دیر پہلے تک جائز تھا۔ اللہ کے رسول نے پہلی بار حضرت حمزہ کی شہادت کے غم کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور اس کے علاوہ باقی حدیثوں کے اندر بھی میت پر بآواز بلند گریہ کرنے، گریبان چاک کرنے اور گال پیٹنے وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور کچھ خوف، بھوک اور تمہارے جان و مال اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور ان پر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کی بجائے اپنے سر پر خاک ڈالنا، کپڑے پھاڑنا، ہائے وائے کرنا، منہ سینے پر تماچے مارنا، یہ سب کام صبر کے الٹ ہیں اور اللہ کے حکم کی ضد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص منہ پر تماچے مارے، گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخو پکار کرے، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں لوگوں کے اندر رائج ہیں، حالانکہ وہ کفر سے ہیں، حسب نسب پر لعنت کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی دلیری سے یہ تمام بدعات اور حرام کام ہر سال مزید زور و شور سے جاری ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ بدعت بانچ نہیں ہوتی، ہر سال ایک نیا بچہ دیتی ہے، اور اسی لیے ہر سال ہمیں پہلے سے زیادہ نئی بدعات اور ایسی رسمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ کافروں کی رسموں اور دین کا حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر اس سال حضرت فاطمہ کا مجسمہ بنا کر گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈھول بجانا، تازیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا، سینوں کو ہاتھوں یا زنجیروں سے پیٹ پیٹ کر اچھلتے کودتے ہوئے ماتم کرنا، تازیوں کی تعظیم کے لیے ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا، تازیوں کے پاس پڑے ہوئے گرد و غبار کو اٹھا کر بطور تبرک سروں، چہروں اور سینوں پر ملنا، اپنے بچوں کو محرم کا فقیر بنا کر محرم کی نیاز کے لیے خاص قسم کے کالے کپڑے پہنا کر ننگے سر، ننگے پاؤں، گریبان کھولے ہوئے گلی گلی دوڑانا، اور طرح طرح کی لغویات اور خرافاتی رسمیں جو کہ مسلمانوں کے اندر جراثیم کی طرح پھیلتی جا رہی ہیں، یہ سب کے سب کام حرام ہیں اور اسلام کے اندر انتہائی سختی سے ان سے منع کیا گیا ہے۔ یہ سب زمانے جاہلیت کی نکالی ہوئی رسمیں ہیں جن سے توبہ کر کے خود کو بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا لازمی ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے جلوس، تعزیہ دیکھنے کے لیے بے پردہ گھروں سے نکلنا، مردوں کے مجمع کے اندر چلنا اور تعزیوں کو جھک جھک کر سلام کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ پڑھے لکھے شیعہ عالم دین جن کی تعداد بہت کم ہے، جب اس سب پر اعتراض کرتے ہیں، اسے حرام کہتے ہیں، تو ان کے مسلک کے لوگ انہیں اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔
ان بدعات کا حصہ بننے والے لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اسی جہالت کے اندر ان کو اچانک سے موت آ جائے اور قیامت کے دن پچھتاوے کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے، کیونکہ توبہ صرف موت کے آنے سے پہلے تک ہی قبول ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی. ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں. 25-30 سال سے قوم کو سلانے کا کیپسول دیا گیا ہے. سو جاؤ، کوئی آ کر بات کرے تو بولو عزاداری کا دشمن ہے یہ. وہاں سے بھیجا جا رہا ہے اور ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہیں. ابھی دیکھیے اگلے سال تک کیا کیا آ رہا ہے آپ کے سامنے. ابھی میں نے اپنے دوستوں کو شیئر کیے کچھ چیزیں جو وہاں اس سال کی گئی ہیں اور اگلے سال آپ کے یہاں انشاءاللہ امپورٹ کی جائیں گی. اور کس کے ذریعے سے امپورٹ کی جائیں گی خود ہی پہچان لینا. خواتین کا زنجیر کا ماتم آ رہا ہے. علی کے شیعہ کتنی شرم کا مقام ہے.